4 بیٹے تھے اس کے، لیکن جب وہ مر رہی تھی تو اس کے پاس صرف ایک ہی کھڑا تھا، اور جب سچ سامنے آیا تو پورے گاؤں کی آنکھیں کھل گئی۔ گاؤں کے بالکل کنارے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی، جہاں ہوا بھی اجازت لے کر آتی تھی، اور اسی جھونپڑی میں رہتی تھی چمپا دیوی۔ کمر جھک چکی تھی، آنکھوں کی روشنی دھندلی ہو چکی تھی، لیکن جو سب سے زیادہ ٹوٹا تھا وہ تھا اس کا دل، کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے، پھر بھی وہ اکیلی تھی۔ ہر روز وہ جھونپڑی کے باہر جا کر بیٹھ جاتی، راستے کو ایسے دیکھتی جیسے کوئی بچہ اپنے کھلونوں کا انتظار کرتا ہے۔ ہر گزرتی پرچھائی پر اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، شاید میرا بیٹا آیا ہے، لیکن ہر بار وہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی پرانی لاٹھی اٹھائی، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن آواز میں ایک ضد تھی، آج میں خود جاؤں گی اپنے بیٹوں کے پاس۔ تیز دھوپ، جلتی ہوئی مٹی، ننگے پاؤں، ہر قدم جیسے درد سے بھرا ہوا، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی امید اب بھی زندہ تھی۔ کئی گھنٹوں بعد وہ بڑے بیٹے کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بہو نے دیکھا اور ہلکی سی مسکان دی، لیکن وہ مسکان دل سے نہیں تھی۔ اندر جا کر بولی، سنیے، آپ کی ماں آئی ہے۔ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ کچھ دن بیتے، نہ کسی نے پوچھا کیسی ہو اماں، نہ کسی نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا، اور پھر ایک دن بیٹے نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اماں آپ دوسرے بھائی کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس دن ماں نہیں ٹوٹی، اس کی آخری امید ٹوٹ گئی۔ دوسرے بیٹے کے گھر گئی، وہی بہانے، وہی دوری، وہی ٹھنڈا ویوہار۔ پھر تیسرے بیٹے کے گھر گئی، اسے گھر میں جگہ تو ملی، لیکن صرف اسٹور روم میں، جہاں پرانا سامان رکھا جاتا تھا۔ بچوں کو بھی کہہ دیا گیا، دادی کے پاس مت جانا۔ اس رات چمپا دیوی نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار بھگوان سے پوچھا، کیا ماں ہونا غلطی تھی میری؟ آخری امید لے کر وہ چوتھے بیٹے کے گھر پہنچی۔ چھوٹا سا گھر، مٹی کی دیواریں، لیکن جیسے ہی اس نے آواز دی، بیٹا ماں آئی ہے، اندر سے آواز آئی، اماں۔ بیٹا دوڑتا ہوا آیا، پیروں میں گر گیا، روتے ہوئے بولا، اماں آپ پہلے کیوں نہیں آئی؟ بیٹے کے پیچھے بہو بھی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے چمپا دیوی کو گلے لگا دیا۔ بیٹا بولا، اب آپ کہیں نہیں جاؤ گی۔ گھر چھوٹا تھا، پیسے کم تھے، لیکن دل بہت بڑا تھا۔ بہو خود بھوکی سو جاتی، لیکن اماں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتی۔ پوتا ہر رات اس کے پاس جا کر کہتا، دادی آپ ہمیشہ یہیں رہنا ہمارے ساتھ، اور پہلی بار چمپا دیوی کے چہرے پر مسکان آئی، میں بوجھ نہیں ہوں، میں ماں ہوں۔ سمے بیتتا گیا۔ ایک دن چمپا دیوی کی سانسیں دھیمی پڑنے لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے بولی، میں نے تم چاروں کی پریکشا لی تھی۔ پرانی زمین کے نیچے ایک صندوق ہے، اس میں سونا ہے، گہنے ہیں، لیکن اصلی خزانہ تمہارا دل ہے۔ اور پھر انہوں نے آخری سانس لی، لیکن اس بار ان کے چہرے پر سکون تھا۔ اب صندوق کھولا گیا تو اس میں سچ میں دولت تھی، لیکن بیٹے نے روتے ہوئے کہا، یہ سونا نہیں ہے، یہ میری ماں کا پیار ہے۔ باقی تینوں بیٹے بھی پہنچے، روئے، گڑ گڑائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، وہ نیو ہوتے ہیں جن پر ہماری پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ جو انہیں سنبھالتا ہے وہ زندگی میں کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ماں باپ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔
اور ایسے ہی دل چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔